آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو تیرا آنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بیکار ہی ہے نا. جیسے قیامت کا زلزلہ آ گیا، جیسے قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، جب قیامت کی تباہی آ جائے گی تو تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ یہ سمجھا رہا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یقین نہیں ہے قیامت کا اور اللہ سے ملاقات کا، وہ دنیا میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کو جھگڑا اتنا ناپسند ہے نا. کئی لوگ تو کھڑے ہو کے جھگڑتے ہیں. وہ تو جب تک جھگڑے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم آئے ہوئے تھے. اللہ کہتا ہے دیکھیں آیت نمبر 3 میں دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. کتنے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. پتہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے ہاں وہی دنگے فساد کرتے رہتے ہیں بغیر علم. دیکھیں اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے ان کے پاس علم نہیں ہوتا، صرف باتیں اور دعوے اور الفاظ اور جھوٹی دلیلیں ہوتی ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. شیطان مرید، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ شیطان سرکش کی پیروی میں ہوتے ہیں. اور بظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسلام کے لیے جھگڑ رہے ہیں، ایمان کے لیے جھگڑ رہے ہیں، ہم تو آیتوں کے لیے جھگڑ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو دین کے جہاد کے لیے جھگڑ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، جو لوگ جھگڑتے ہیں نا، جو جھگڑا شروع کرے، فساد شروع کرے، فتنہ شروع کرے، اللہ کہتا ہے سمجھ جاؤ یہ شیطان کا پیروکار ہے اور یہ اپنا کہتے ہیں نا فتنہ فساد کرنے کے لیے جھگڑ رہا ہے. بے شک نام یہ دین کا لے رہا ہے، اس کے اندر فتنہ ہے اور یہ کرنا فساد چاہتا ہے اور یہ پیچھے شیطان کے لگا. یہ آپ گہری بات نوٹ کریں ذرا، آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جھگڑنے کی میں آپ کو بتاؤں، اس لیے آپ یقین کرو کہیں بھی جھگڑا ہو اس جگہ کو چھوڑ دو، چاہے آپ کا نقصان ہو جائے، چاہے آپ حق پہ ہو یا کچھ بھی ہو، اس جگہ کو چھوڑ دو. دیکھیں اس آیت سے میں نے سیکھا ہے اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، آپ کو برا بلا کہے، اس جگہ سے چلے جاؤ. بھلے آپ کی نوکری جاتی ہے جائے، بھلے آپ کی عزت جاتی ہے جائے، بھلے آپ کو کہتے ہیں نا کوئی مقام جاتا ہے جائے، دنیا کا جاتا ہے جائے، جھگڑا مت کرو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں استغفر اللہ، جو میں نے دیکھا لوگوں کو مسجدوں میں بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام سیکھنے آئے ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہیں. استادوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دین سیکھنے آئے ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہے مجھے جھگڑا سخت ناپسند ہے. جھگڑے کی میں آپ کو بتاؤں دین میں اجازت ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے یا جھگڑے کی بات ہو جائے، بھلے تم حق پہ ہو، رسول اللہ فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے درمیان میں محل دے گا اگر تم نے جھگڑا چھوڑ دیا نا، کہ یہ فساد نہ پڑے، فتنہ نہ بڑھے. اگر تم نے جھگڑا چھوڑ دیا کہ اللہ نے منع کیا جھگڑا نہیں کرنا، اگر تم اس نیت سے اللہ کے لیے جھگڑا چھوڑ کے آ جاؤ، بلکہ بھلے تم حق پر تھے پھر بھی آ جاؤ، اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہیں جنت کے مڈل میں، درمیان میں اللہ تمہیں شیشے کا محل دے گا. جو لوگ جھگڑا نہیں کرتے، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مقام دیتا ہے جو جھگڑے والا مکان چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری گہری باتیں؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل آیت نمبر 5 میں بتا رہا ہے کہ تو کیا ہے. یعنی اللہ بار بار دیکھیں جیسے کسی کو اس کی اوقات نہیں جانتے لاتے. اللہ کہتا ہے کس بات کا تو جھگڑا کر رہا ہے، تو ہے کیا چیز، تو تھا کیا، کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتے نا ایک نطفے کے بعد پھر علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے اللہ کہتا ہے محلقہ، محلقہ سے میں نے تجھے طفلہ بنایا، طفلہ بنا کے تجھے میں نے نکالا اور تو باہر نکل کے تو دنیا میں تو دنگے فساد کرنے شروع کر دی. ہے کیا چیز، اللہ کہہ رہا ہے اپنی اوقات نہ بھول. اللہ کہہ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا اور بہت جلد تو نے گل سڑ جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، تو جھگڑے کس بات کے کر رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ حکمت سے سمجھاتا ہے. تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بات بتا رہا ہے کیا
کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، وہ تو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو دنیا میں آئے اس لیے ہیں، اپنے مفاد، اپنے مطلب 12-13 میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، اور 19 تک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، 19 آیت میں بھی دیکھیں اللہ یہی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا دنیا میں، دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یعنی بات بتائی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں نا، جھگڑا خاص طور پہ دیکھیں اللہ نے یہی بات کہا ہے، جھگڑا آپ خود دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں، تو کافر ہیں ان کے لیے۔ تو جو جھگڑنے والا ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اصل میں وہ ہوتا منافق ہے، منکر ہے، کافر ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا جھگڑا نہ کرو، تو جو اللہ کی نہ مانے وہ منکر ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے پھر کیا میں نے تیار کیا ہوا ہے، سنو ذرا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، آگ والے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آگ والے کپڑے پہننا؟ جسے آگ والے کپڑے پہنائے گئے نا، اس کے تو جسم کا کوئی حصہ بچنا ہی نہیں، بلکہ کھال بھی نہیں بچنی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر آگ والے کپڑے پہنانے کے بعد ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ جھگڑا دماغ سے تو بڑا، دماغ میں تیرے کیا تھا؟ تکبر تھا، ہیں تجھے بڑا غرور تھا اپنا۔ آگ والے کپڑے اور کھولتا ہوا پانی، اللہ کہتا ہے تیرے سر پہ ڈالا جائے گا۔ تیرا غرور اور تیری انا کو جلایا جائے گا، اور تیرا جو غرور تھا نا اس کو پگھلایا جائے گا۔ اس طرح سے تجھے آگ میں جھونکا جائے گا۔ ذوقوا عذاب الحریق، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی 20 میں بھی آگے اللہ تعالیٰ 22 تک یہی بات کر رہا ہے، پیٹ کے اندر کی چیزیں ساری، ان کی کھال سب گل جائے گی۔ پھر ان کے اوپر اللہ کہتا ہے ہتھوڑے مارے جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑے سروں کے اوپر مارے جائیں گے۔ کیا کچھ جھگڑے ہیں، ہم تو بڑے تگڑے ہو کے لڑتے ہیں، میں حق پہ ہوں، میں سچ ہوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں تو صحیح تھی، ہم تو تگڑے ہو کے لڑتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر تگڑا ہو جا ذرا، تگڑا ہو جا، آگ کے کپڑے، کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر، اور جب وہ پانی پڑے گا اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ پھر اوپر سے لوہے کے تھوڑوں سے مارا جائے گا۔ میں کہتی ہوں آج کے بعد جھگڑا چھوڑ دیں، جھگڑا نہ کریں کسی کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں کبھی نہ کریں جھگڑا۔ اگر تو آپ یہ برداشت کر سکتے ہو نا، یہ پھر تو کر لو، اگر نہیں کر سکتے نا، آج سے یہ نیت کر لو، پھر میں نے کسی کے ساتھ نہیں جھگڑنا، نہ گھر میں نہ گھر سے باہر، جھگڑا کرنا ہی نہیں میں نے۔ جو میرے ساتھ جھگڑے اس کو کہوں ہاں بھائی تو اپنے راستے، میں اپنے راستے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا نہیں کرنا کسی بات پہ۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ ہمیں اللہ تزکیہ والا اور خشیت والا بنا رہا ہے، لیکن وہی بنے گا جس کے اندر تھوڑا سا خدا خوفی ہوگی، وہ اس سے نصیحت لے گا، تزکیہ لے گا، طہارت لے گا۔ جس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے نا، جس کے اندر منافقت ہے، وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا ہاں سنی ہوئی ہیں، یہ آتے کئی بار سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، پتہ ہمیں بھی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 26 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ دیکھیں اللہ ان کا ذکر کیوں کرتا ہے، آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ کہتا ہے مجھے ایسی فرما برداری، تابعداری چاہیے، مجھے ایسی عاجزی پسند ہے جیسی میرے نبیوں میں تھی، مجھے ایسی مسکینی پسند ہے جیسی میرے نبیوں میں، ایسی زاری پسند ہے، ایسی سادگی پسند ہے، ایسی بندگی پسند ہے، ایسی حضوری پسند ہے جو میرے نبیوں میں تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھنے والی بات ہم سمجھتے ہی نہیں اور پڑھ کے بس گزر جاتے ہیں۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ جہاں جنت کی باتیں اللہ نے لکھی ہوتی ہے، کہتے ہیں اے بڑی زبردست کال ہے بھائی، کیا جنت کے لباس، کھانے، حوریں، نہریں،
شہد کی، پانی کی، یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن اس سے پہلے جو اللہ نے، اس سے پہلے جو اللہ جنت کا راستہ اور جنت کی صفات اور جنتیوں کی عادات بتا رہا ہے وہ نہیں ہم کرتے. تو یہ بڑی عجیب بات مجھے لگتی ہے. جنت کی بات تو دیکھیں اللہ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ جنت کا راستہ بھی تو دکھا رہا ہے. انعمت علیہم کی صحبت بھی تو بتا رہا ہے. جنت کا راستہ لینا، ان انعمت علیہم کی صحبت والی عادات، ان کی کہتے ہیں نا تم صفات اپنانا، تو پھر یہ جنتی لوگ تمہیں جنت تک لے جائیں گے. آپ سمجھ رہے، یہ میں نے آپ کو اس کا حاصل بتایا جو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. لیکن آیت 26 میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، 31 میں بھی حج کے احکامات، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کعبے کی تعمیر کرو، کعبے کے گھر کو صاف ستھرا رکھو ان کے لیے جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں. دیکھیں اس آیت کو ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو کعبے کے متعلق ہے اور یہ ابراہیم کو حکم دیا گیا ہے اور یہ حج کے متعلق ہے. میرا تو اس سے تعلق کوئی نہیں، میں جب حج کرنے جاؤں گی تو دیکھ لوں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کعبے کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ کیا سمجھاتا ہے، تم بھی اپنے اسلام کے گھر کی تعمیر، ایمان کے گھر کی تعمیر کرو. دیکھیں ایمانی ہم پیدا نہیں ہوتے، یہ 11 نقطہ نوٹ کریں. ہم ایمانی پیدائشی نہیں پیدا ہوئے. پیدائشی آپ پیدا ہوئے ہیں، مسلمان تو ہو سکتے ہیں، آپ کے کان میں اذان دی گئی، بھائی آپ کو کلمہ پڑھایا گیا، آپ پیدائشی مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے ابھی مسلمانی کا بھی آپ نے کہتے ہیں نا رستہ لینا ہے. تزکیہ، طہارت، اللہ کی خشیت، اور پھر اللہ کی کہتے ہیں نا اطاعت. جب ہم یہ رستہ لیں گے تو پھر ہم بن جائیں گے مومن، متقی اور مومن بن جائیں گے. اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے گھر کی تعمیر کی تھی نا، ہم نے بھی اپنے اسلام کے گھر کی، ایمان کے گھر کی تعمیر کرنی ہے. اس کے اندر ہم نے انبیاء کی صفات ڈالنی ہے، انبیاء کی ہم نے عادات اپنانی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ہمارا بھی ایمانی گھر تعمیر ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو. بظاہر اللہ دیکھیں کعبہ کے گھر کی بات کر رہا ہے، صحن کی، مسجد حرم کی، لیکن اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے پہلے تو میرا محرم بن. آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے تو خود میرا محرم بن، میرے احکامات اور میری آیات میں کی پیروی کر، میری حدود میں زندگی گزار. پھر اللہ کہتا ہے من کے گھر کو صاف رکھ، من پاک نیت صاف، ہر وقت من پاک نیت صاف رکھ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وقت تیرا گھر تیرا جو من ہے نا، تیرا من میرا گھر، تیرے من کے اندر میرا گھر ہونا چاہیے. پہلے تو اپنے من کے اندر میرا گھر بنا اور پھر اس گھر کو پاک صاف رکھ. من کے اندر یعنی کہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری، یہ چیزیں آنے نہ دے. اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے دل کے اندر میری خشیت، میرا تزکیہ، میرا نور آئے، تو پھر اللہ کہتا ہے من کے گھر کو پاک رکھ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ من کے گھر کو پاک رکھ، پھر تیرے دل کے اندر اللہ کا عرشی نور آئے گا، اللہ کی خشیت کا نور آئے گا، اللہ کی محبت کا نور آئے گا. اللہ کہتا ہے اس طرح میری پاک ہستیوں نے کیا تھا، انبیاء نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا محرم بنایا تھا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے من کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے عرشی اسرار و رموز اور انوار و تجلیات عطا کیے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں مجاہدے کیے، محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، آزمائشیں جھیلیں. انہوں نے اپنے گھر کی تعمیر کی، تو اپنے ایمان کی تعمیر کر. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں حج کے احکامات جو ظاہری ہیں اور قربانی کے احکامات وہ بتا رہا ہے. پھر آیت 35 میں اللہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو سارے میں تجھے بتا رہا ہوں نا، یہ محرم بن، یہ خشیت والا بن، یہ تو اللہ کی حدود والا بن، یہ ساری اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ آیت 35 میں دیکھیں اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے تو مجھے کیا پسند ہے. آیت 35 میں دیکھیں
جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھے ایسا بنانا چاہتا ہوں، اپنی آیات سے، اپنے احکامات سے اور اپنی حدود کو میں تجھے بیان کر کے، اپنی نبی کی صفات کا بیان کر کے میں کیا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو ایسا بن جا، جب میرا نام لیا جائے، اللہ کہتا ہے تو میرے سے اتنی محبت کر، اتنی محبت کر، میری اتنی اطاعت کر، میری اتنی تابع داری کر، میرے لیے اتنا دوڑ، اتنا دوڑ، اتنا سب کچھ، اشد حبا للہ، میرے سے شدید محبت کر، اور میرا نام سنتے ہی تیرا دل ڈر جائے، وجد طاری ہو جائے تیرے اوپر ہیں۔ ہمارے اوپر تو وجد طاری ہوتا ہے، اپنے کسی بچے کا نام سن لینا فوراً ماں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دیتی ہوں کہ ہمارے دل تو گوڈے گوڈے محبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی، مال کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، لوگوں کی محبت، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھے اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، للہ تو چلے، باللہ تو بیٹھے، ما اللہ تو رہے، توکل اللہ، حسبی اللہ تیرا حال ہو، اشد حبا للہ تیرا دل ہو، لی وجہ اللہ، اللہ کے مکھڑے کی تجھے تڑپ ہو، ابتغاء مرضات اللہ، ہر لمحہ تو مجھے راضی کرنے کی طرف دوڑے، اسلم لوجہ اللہ، تو اپنا سر جھکا دے، میرے آگے جھکا دے، اور میری قربت کا طالب بن جائے، رضی اللہ، مجھے راضی کرے، اتنا راضی کرے، اتنا راضی کرے کہ تو میرا ذکر ہی سنے نا، وجلت قلوب، تیرا دل تڑپ جائے۔ یہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے والصابرین، صبر کرنے، تو ہر حال میں صبر، ولا تحزن واصبر، صبر والا ہو، دنیا کے غم والا نہ ہو۔ آج ہم کسی سے پوچھیں، ہر کوئی اپنا غم، اپنا حال، اپنے دکھڑے، اپنے حالات سنانے لگ جائے گا، لیکن جو صابرین ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، صابرین، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، رضی اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے بنو۔ حج کرنے سے پہلے نا، حج کے لیے جانے سے پہلے اللہ کہتا ہے تیرا دل ایسا ہو، وجلت قلوب ہے، اور تیرا حال والصابرین علی ما اصابہم، کہ جب تجھے مصیبت، مشکل، تکلیف، بیماری، تنگی آئے تو تو واصبر، صبر والا ہو، بے حکم ربک، کہ یہ بیماری، پریشانی مجھے میرے اللہ کے حکم سے اگر پہنچی ہے، تکلیف بھی مجھے پہنچی ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف مجھے پہنچ نہیں سکتی، بلکہ یہ جو بیماری، پریشانی، تکلیف، تنگی، سختی تجھے آئے نا، اللہ کہتا ہے یہ تجھے والصابرین کا درجہ دے کر جائے، اور صابرین، ان اللہ مع الصابرین، یہ تجھے تکلیف آئے نا تو تجھے ذکر والا، فکر والا، شکر والا، صبر کا مقام اور درجہ دے جائے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دل میرا تڑپنے والا ہو، اور تیرا حال واصبر لحکم ربک، یا اللہ میں نے تیرے حکم پر صبر کر لیا، جو بھی مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی آئی، میں نے صبر کر لیا، اور صبر اس لیے کیا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو خوشخبری دے دو، ان پر اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، ہر وقت رحمتیں بھیجتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا، یہ ہماری حج کی تیاری ہو رہی ہے، حج کی یہ تیاری ہے، وَالْمُقِيمِ مقیم الصلاۃ، اور نماز تیری اللہ کہتا ہے قائم ہو، تیری زندگی پر نماز قائم ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو، جس طرح تو جائے نماز کو قبلہ رو بچھاتا ہے نا، بچھاتا ہے، اس طرح تیری زندگی بھی للہ ہو، للہ ہونی چاہیے۔ جس طرح تو جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس طرح تو خود بھی حق پر کھڑا ہونے والا بن جائے۔ جس طرح تو جائے نماز پہ جھک کے رکوع کرتا ہے نا، اس طرح تو اللہ کا اطاعت گزار، فوراً جھک جائے، اللہ کا حکم آئے فوراً جھک جائے،
نہ جھجکے نہ سوچے کہ جھکوں کہ نہ. اللہ کہہ رہا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، کروں کہ نہ. اللہ کہہ رہا ہے صراط المستقیم پہ چلوں کہ نہ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کیا سچوں کے ساتھ بیٹھو کہ نہ. نہیں، دیکھیں جو اقیم الصلاح والے ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے نہیں ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے. جہاں اللہ نے کہہ دیا کھڑے ہو جاؤ، حق پہ کھڑے ہو گئے. جہاں اللہ نے کہہ دیا جھک جاؤ، میرا حکم ہے جھک جاؤ، میرا حکم ہے صراط المستقیم پہ چلو، میرا حکم ہے انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو تو بیٹھو، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے. یہ میرا حکم ہے تقویٰ کا زاد راہ جمع کرو تو کرو، یہ میرا حکم ہے رسول کی اطاعت کرو، نہیں کر سکتے تو کرو، جہاد کرو، پھر مشکل ہے تو جہاد کرو. پھر ہم تو کہتے ہیں جو میں بیٹھے بٹھائے کر لوں وہ میرے لیے صحیح ہے. اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایسے ہم کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تو جہاد کر، تو حق کے لیے مجاہدہ کر، تو صراط المستقیم پہ چل، تو میری اطاعت میں جھک، تو میری محبت کے قربت کے سجدے کر، تو دل میں میری شدید محبت رکھ، تو اللہ کو راضی کر، اس کے محبوب کی پیروی کر، تو قرآن کا اتباع کر. تو اللہ کہتا ہے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی نا تیری بھرپور کوشش کے بعد، تو اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم تو پہلے ہی کہنے لگ جاتے ہیں، کچھ کیے بغیر ہی کہنے لگ جاتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں تو نہیں کچھ کر سکتی، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتی، مجھے یاد ہی نہیں کچھ رہتا تو میں کروں کیا، ہمت ہی نہیں تو کروں کیا. ہم الٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں تو اقیم الصلاح کا ہی نہیں پتا. اللہ کہتا ہے پہلے اپنی زندگی کو قبلہ رو کر، پھر حق پر جہاد کر، پھر اللہ کی اطاعت میں جھکنے والا بن. اللہ کا حکم آئے جھک جا، نہ اپنا نفس دیکھ، نہ اپنی پسند دیکھ، نہ اپنی خواہش دیکھ، جھک جا. جیسے رکوع میں جھکتا ہے نا فوراً جھک جا. اسی طرح جب دیکھیں ایک رکن سے دوسرے رکن میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں. اس طرح اللہ کہتا ہے زندگی بھی میرا ذکر کرتے ہوئے گزار، ذکرن کثیرا. یہ دیکھیں یہ نماز کے ذریعے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے زندگی کو پہلے للہ کرو، پھر اللہ کو سب سے اوپر رکھو. جب ہاتھ اٹھاتے ہو ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو زندگی میں سب سے اوپر رکھو. حکم اللہ کا ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ کا حکم آئے گا میں اس پہ کھڑا ہوں گا. لیکن ہم تو کہتے ہیں جو میرے خاوند کا حکم ہے، حکم خاوند کا ہے، مرضی خاوند کی ہے، خوشی خاندان کی ہے، جو وہ کہے گا میں نے تو وہی کرنا ہے نا جو میرا خاوند کہے گا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ عورتوں کو تو میں اکثر یہ باتیں کہتے ہوئے سنتی ہوں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے سب سے پہلے حکم اللہ کا، اطاعت اس کے رسول کی اور پیروی قرآن کی، اس کے بعد خاوند آتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ترتیب بدل دیتے ہیں. ہر جگہ خاوند، اطاعت میں بھی خاوند، محبت میں بھی خاوند، اور چاہت میں بھی خاوند، قربت میں بھی خاوند، راضی کرنے میں بھی خاوند. ہر جگہ جب ہم خاوند کو لگا دیتے ہیں نا تو یہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ جو حق اللہ کو دینا تھا وہ خاوند کو دے دیا، جو حقیقی خدا کا حق تھا وہ سارے مجازی خدا کو دے کے تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب ظلم کرتے ہیں تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں، پیچھے آیت گزری ہے نا، اللہ کہتا ہے جو جاہل ہیں، جو ظالم ہیں، پھر اللہ ان لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے. پھر ایسے رشتے برباد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے رشتوں کو برباد ہوتے میں نے دیکھا ہے زندگی میں. جو پہلے تو بہت کہتے ہیں نا محبت اور پیار سے سارا کچھ کرتے ہیں، جب بہت کسی کو کہتے ہیں نا سر پہ چڑھا لیتے ہیں، اتنی اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کو غضب آ جاتا ہے. نہ حدود، نہ کوئی قیود، نہ قرآن، نہ سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ اطاعت، بس من موجی تن آسانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسی قوموں کو اللہ کہتا ہے میں پہلے بھی تباہ کرتا تھا اب بھی تباہ کروں گا. کوئی نیا قانون تو نہیں اللہ نے بنایا. اللہ وہ تو نہیں کہ نئے نئے قانون بنائے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جو جو دل کرا قانون بنا لیا. اللہ کا قانون ازل سے لے کے ابد تک ایک ہی ہے. اقیم الصلاح کیا ہے؟ حق پر کھڑے ہو
اور حق کے لیے جھکو، اللہ کے لیے جھکو، اور اللہ کی قربت. سجدہ کیا ہے؟ وسجد وقترب، اللہ کی قربت کے سجدے. جب سجدہ کرو نا تو یہ تصور کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا عرش، یا اللہ تیرا عرش میرے سامنے ہوتا تو میری محبت کا عالم کیا ہوتا. سجدہ تو اس طرح کرو، رسول اللہ نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ یعنی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہی سوچ لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کمزور درجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو احسان والا درجہ ہے نا، جو مومنین کی نماز ہوتی ہے وہ احسان والی ہوتی ہے. اسی لیے تو دیکھیں قرآن میں ہے نا، محسنین بنو، محسنین بنو. ان کی عبادت بھی پھر احسان والی، احسان کے درجے والی ہوتی ہے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ رحمان کو سامنے دیکھ کر کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رحمان کو سامنے دیکھ کر احسان والے بندگی کرتے ہیں، عاجزی. اس لیے ان میں عاجزی ہوتی ہے. یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. جو محسنین کے درجے پر لوگ ہوتے ہیں نا وہ عاجزی میں آپ کو نظر آئیں گے. ہر معاملے میں کسی سے جھگڑیں گے نہیں، کسی سے اپنا حق نہیں چھینیں گے، کسی سے اپنا مقام کا، عزت کا مطالبہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو مل گیا، جیسے مل گیا، جہاں مل گیا بس ٹھیک ہے. عاجزی میں نظر آئیں گے کیونکہ وہ احسان والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ محسنین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں. محسنین ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں. تو ان کی نماز پھر ایسی ہوتی ہے، وہ رحمان کو سامنے، وہ اللہ کے عرش کا تصور کر کے اللہ کے عرش کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اس تصور سے مولا تو میرے سامنے ہے اور میں تیرا منگتا فقیر عاجز تجھ کو مانگتا ہوں. احسان والوں کا سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ قربت اور محبت اور ملاقات کا سجدہ، دیدار کا سجدہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ حج کی تیاری ہے. بس باعدار ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر سجدے کے بعد دیکھیں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایک منگتا فقیر بن کے بیٹھ جا کہ مولا جو میرے سے ہو سکتا تھا، قیام میں نے جہاد کیا، رکوع تیری اطاعت کی، سجدہ تجھ سے محبت کی، اب میں فقیر بن کے بیٹھا ہوں. تشہد کی حالت فقیرانہ ہوتی ہے، ہم کو پتہ ہے. اب میں تیرے در پہ فقیر صدا لگا کے بیٹھا ہوں، مولا دے دے. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تشہد میں بیٹھنا فقیرانہ ہوتا ہے. یا اللہ، یعنی وہ یہ حال ہوتا ہے کہ فقیر نوکری کر کے بیٹھا ہے. مولا قیام حق پر جہاد کر کے بیٹھا ہے، تیرے رستے میں جہاد کیا. یہ نماز تیرے رستے میں جہاد کیا، کھڑا رہا حق پہ، تیرے لیے جھکا، تیری مانی، تیری اطاعت کی، اطاعت میں رکوع میں رہا، زندگی میں نے رکوع میں گزاری. دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتاتی ہوں، جو حق والے ہوتے ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، رکوع میں زندگی گزارتے ہیں. ہم تو زندگی میں رکوع کرتے ہیں نا، حق والے جو ہوتے ہیں رکوع میں زندگی گزارتے ہیں. ہم تو نماز میں قیام کرتے ہیں، حق والے قیام میں زندگی گزارتے ہیں. ہم تو جائے نماز پہ سجدہ کرتے ہیں، حق والے سجدے میں زندگی گزارتے ہیں، سجدے میں اللہ کی قربت میں. ہم تو تشہد پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی فقیری میں زندگی گزار دیتے ہیں، مسکینی میں بیٹھ کے پھر تشہد میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. عام لوگ تو تشہد پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو اللہ والوں کی، حق والوں کی بات بتا رہی ہوں. وہ اللہ کے آگے مسکینی میں، یا اللہ جو میں کر سکتا تھا تیرے لیے کیا، اب فقیر بیٹھا ہے، اب فقیرانہ صدائیں لگا رہا ہے، التحیات. قبول کر لینا مولا. جو ہے عاجزی ہے، تیرے محبوب کی سکھائی ہوئی، سمجھائی ہوئی عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری، التحیہ. تیری طرف تہیہ کر دی، جو تیرے محبوب نے سکھائی تھی، پہنچائی تھی، میں نے تجھے تہیہ کر دی. التحیات للہ والصلاۃ والطیبات.
جو بھی تیرے محبوب نے سکھایا، تیرے محبوب سے میں نے لیا، میں نے تجھے دے دیا، پیش کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو حق والے تو فقیر اور مسکین اور عاجز اور حقیر اور یسیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر آخر میں دیکھیں جب دعا کرتے ہیں رب اجعلنی، اب وہ اپنی دعا کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کیا چاہیے؟ جو چاہیے کہہ دو نا، ہم تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں جو نماز میں بس منہ نے رٹا ہوا بچپن کا وہ ایک ہی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بس اللہ تیری یاری، السلام علیکم السلام علیکم۔ نہیں، دیکھیں دعائیں قرآن پاک میں بے شمار ہیں، آپ اپنے حال کی دعا یاد کر لو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو نماز میں کہو، یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے اب یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے سب کچھ کر دیا، اب تو بھی عطا کر دے جو آپ کہنا چاہتے ہو۔ ربنا افرغ علینا صبر، یا اللہ حق پر صبر دے دے۔ دیکھیں یہ نبی مانگا کرتے تھے، استقامت نبی مانگا کرتے تھے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ بڑی چھلانگ لگائیں گے نا اپنی اولاد کے لیے، میری اولاد اچھی ہو، اولاد خوش رہے، اولاد صحیح رہے، کوئی کچھ اپنے واسطے بھی مانگ لو، ہیں آخری وقت ہے صبر ہی مانگ لو۔ ربنا افرغ علینا صبر، بہترین دعا ہے یہ، ثبت اقدامنا، آپ سمجھ رہے ہو؟ یا پھر اللہ سے بخشش مانگ لو، ربنا فاغفر لنا، مانا گناہگار ہوں مولا، ساری زندگی غفلت جہالت میں گزر گئی، اب تو پر مسکین فقیر بن کے بیٹھا ہوں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ بھی بہترین دعا ہے، نبی کی دعا ہے۔ وہ دعا مانگا کریں، میں آپ کو بتاؤں جب آپ نماز میں بیٹھے ہوں، تشہد کے آخر میں ہوں، جو نبیوں نے مانگی، کیونکہ یہ ساری نماز دیکھیں انبیاء کے وسیلے سے ہمیں ملی ہیں، یہ جو ساری نمازیں ہیں یہ انبیاء کی صفات اور ان کی عادات ہیں، جو ان کے ذکر کے طریقے ہیں، یہ فرشتوں کے ذکر کے طریقے ہیں، تو نماز کے یہ ادائیں بنی ہیں۔ کہیں فرشتے جھک کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں فرشتے آسمانوں پر کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں فرشتے سجدے میں اللہ کا ذکر۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو پھر معراج کا تحفہ ملا کہ اس میں انبیاء کا بھی اور ملائکہ کا بھی، سب کا جو کمبینیشن ہے نا وہ صلاح میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ معراج کا بھی تحفہ دیکھیں، اسی لیے آپ نے کبھی نوٹ کی یہ باتیں؟ نماز دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، سارا یہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ رسول اللہ کو بھی اللہ معراج پہ لے کے گیا تو سبحان سے اللہ نے کہا، تو یہ ہماری بھی نماز میں معراج ہو رہی ہوتی ہے، ہم اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پر ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ دیکھیں کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں سبحان اللہم، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو رسول اللہ کی معراج شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہمیں پتہ ہے نماز میں ہماری ملاقات معراج ہونے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں لے کے گئے تھے، پہلے حرم سے لے کے گئے تھے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے لے کے گئے تھے سدرۃ المنتہا، پھر آگے جا کے ہم بھی دیکھیں قیام سے رکوع، رکوع سے سجدہ، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں دیدار کے لیے۔ سوچا ہی نہیں کبھی ہم نے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہمیں تو ابھی تک اپنا نہیں پتا، تو ہم یعنی کہ اسی لیے تو ہم دور ہیں ہر چیز سے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کون سی آیت پہ تھی میں؟ 35۔ ہاں، تو عاجزی، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ عاجز لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز میں عاجزی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی۔ عاجزی کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں عین عاجزی، عین عبد اور عین عبادت، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ اس کی کچھ وجوہات، کوئی لنک ہوتا ہے نا۔ عاجز بنو گے، اس طرح کے عاجز بنو گے تو عبد بنو گے، جب عبد بنو گے تو عبدیت میں رہو گے، جب عبدیت والے بن جاؤ گے تو پھر تم عبادت کے قابل ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تیرے اندر، اور پھر تو ذکر والا ہو، پھر تو ہر وقت خشیت والا ہو، پھر تو ہر حال میں صبر والا ہو، پھر تو ہر حال میں نماز کو قائم کرنے والا۔ یہ میں آپ کو نماز قائم کرنے کا بتا رہی تھی، اس طرح سے نماز قائم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے نماز قائم کرنے کے بعد گھر نہیں بیٹھ جانا، اللہ کے راستے میں خرچ کر، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہوا۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاں بھی آتا ہے پتہ نہیں مال خرچ کرنا،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد دیکھیں، اللہ کہتا ہے جو کچھ رزقناہم، ہم نے دیا، جو کچھ ہم نے دیا، مما، اللہ نے یہ نہیں کہا پیسہ دیا، جو کچھ دیا، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے صحت دی، ہمت دی، طاقت دی، قابلیت دی، فرصت دی، صلاحیت دی، یاداشت دی، سب کچھ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں کون لوگ؟ وہ جو عاجز ہوتے ہیں، وہ جو صابر ہوتے ہیں، وہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے پھر وہ میرے راستے میں لٹانے والے بھی ہوتے ہیں سب کچھ۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کا اجر بھی سن لو، ایمان اللہ کہتا ہے پھر یہ جو لوگ ہیں نا، پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 50 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے ان کے اعمال جو ہے نا، ان کے صدقے اللہ انہیں بخش دے گا، انہیں رزق کریم دے گا۔ دیکھیں رزق کریم کا اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تم میرا کام کر رہے ہو نا، تم میرے لیے عاجزی اور بندگی اور عبدیت کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے دنیا کا رزق، دیکھیں عام لوگوں کو جو رزق ملتا ہے نا، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، عام لوگوں کو جو رزق ملتا ہے وہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ معروف رزق ملتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کا خاص رزق ہے، اور وہ ہے مغفرتوں و رزق کریم، ان کو اللہ عزت والا رزق دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں عزت والا رزق دیتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، دیکھیں آیت نمبر 47 میں اللہ کہتا ہے ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے۔ ایک دن اللہ کا، ہمارے 1000 سال گزر جائے نا تو اللہ کا ایک دن گزرتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا یہ گہری بات، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ دیکھو اللہ کا ایک دن بنتا ہے، ہمارا 1000 سال گزرے نا اس دنیا کا، اس دنیا کا 1000 سال گزرے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی تو مشکل سے ہوتی ہے، ایوریج جو لائف ہے 60-70 سال ایوریج لائف ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا ہے نا قرآن پاک میں کہ جو لوگ یہاں سے زندگی گزار کے جائیں گے 60-70 سال کی، جا کے کہیں گے آنکھ جھپکنے کے برابر، کیونکہ دیکھیں اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال گزریں گے تو اللہ کا ایک دن ہوگا۔ تو ہماری زندگی تو ایک کہتے ہیں نا ایک پلک جھپکنے کے برابر ہی گزری نا، پھر تو اگر 1000 سال گزرتے تو اللہ کا ایک دن ہوتا، تو ہماری زندگی ایک دن تو نہیں ہے اللہ کی نظر میں آپ کو بتاؤں، ہماری زندگی واقعی ایک لمحہ ہی ہے۔ وہ کہیں گے کچھ حصہ یا پلک جھپکنے کے برابر، کچھ کہیں گے ایک ساتھ، صرف 1 گھنٹہ گزار کے ہم آ گئے دنیا میں، 1 گھنٹہ گزار کے آ گئے۔ کوئی کہیں گے پلک جھپکنے کے برابر ادھر گئے تھے ادھر آ گئے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا مطلب اتنی تھوڑی سی دیر میں میری نافرمانی کر کے، 1 گھنٹے کے لیے تمہیں زندگی میں نے دی تھی، ایک پلک جھپکنے ایک ساتھ کے برابر تمہیں زندگی دی تھی، اور اس میں تم نے میری نافرمانی کر کے دائمی جہنم میں جلنا، کتنی عجیب بات ہے، یہ اللہ میں بتا رہا ہے۔ اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا، 50,000 سال اس دنیا کے گزریں گے نا تو وہ قیامت کا ایک دن ہے۔ سوچو آپ 50,000 سال کھڑے رہنا پڑے گا حساب کے لیے، اگر ہم یہاں دیگا دلیری سے گناہ کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، دنگے فساد کرتے رہے، قرآن سے بے رغبت رہے، صراط المستقیم سے بے خبر رہے، رسول سے بے پرواہ رہے، تو پھر 50,000 سال قیامت کا دن سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، پسینوں میں لوگ ابل رہے ہوں گے، 50,000 سال اللہ کہتا ہے تجھے وہاں کھڑا رہنا پڑے گا۔ یہ آپ سوچو ذرا، اللہ میں جگار ہے، ذرا ہوش، کہتے ہیں نا ذرا سوچ اور بچ۔ دیکھیں آیت نمبر 55 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، منافق لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وسوسات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیں آج اللہ میں
बार बार ये बातें समझा रहा है। काफिर लोग अल्लाह कहता है शक में ही पड़े रहते हैं। ला रैब फी, शुरू में अल्लाह ने कह दिया था। आप कहते हैं ना हमें कुरान में शक नहीं है, हम कहते हैं ना हमें शक नहीं है, हमें कुरान पर यकीन है। मैं आपको बताऊं, यही तो मैं आपसे कहती हूँ, अगर हमें कुरान पर यकीन होता ना तो हम इसकी आयत पर अमल कर रहे होते, इसके अहकामात पर अमल कर रहे होते, इसके पैगामात पर अमल करके जिंदगी, हमारी जिंदगी का लाहे अमल, हमारी जिंदगी का रास्ता कुरान की आयत होती। जो अल्लाह ने समझाया, झगड़ा ना करो, तकब्बुर ना करो, फसाद ना करो, फितना ना करो, झूठ ना बोलो, आप समझ रहे हो, ये सब हमें फिर पता होता और हम इससे बचते, ला से बचते, इल्लल्लाह पे खड़े रहते और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी में जिंदगी गुजारते। लेकिन एट द मोमेंट हमारा हाल क्या है? कुरान पे शक क्या, हमें तो कुरान का पता ही नहीं, कुरान कहता क्या है। शक तो बंदा कहता है ना, किसी चीज को देख भाल के कहता नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे शक है इस पे। हमने तो कुरान को ना देखा, ना समझा, ना तदब्बर, ना तफक्कर, ना तफक्को, ना तज़किया, कुछ लिया ही नहीं। हमने तो कुरान को परे रखा हुआ है। शक तो बात की बात है, मैं आपको बताऊं, हमने तो कुरान को आउट ऑफ लाइफ, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट रखा हुआ है, इसलिए हमें याद नहीं रहता। आज हम कहते हैं ना कुरान की कोई आयत, कोई बात याद नहीं रहती। याद तो वो चीज रहती है ना जो माइंड में हो, जो साइट में हो, जो शऊर में हो, जो दिल में हो, वो याद रहती है। जैसे आपको अपनी औलाद नहीं भूलती, घर बार नहीं भूलता है, घर का रास्ता नहीं भूलता, पैसे कहाँ रखे हैं छुपा के वो नहीं भूलता, मेरा जेवर कितने तोले है वो नहीं भूलता, प्रॉपर्टियां मैंने कहाँ कहाँ बनाई हैं वो नहीं भूलती, क्योंकि वो हर वक्त दिल दिमाग में हर वक्त मौजूद रहती हैं। तो कुरान जो हमें भूल जाता है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे दिल दिमाग में कुरान सोच फहम शऊर में है ही नहीं, जिंदगी में है ही नहीं। जिंदगी सारी हमने नफसी, दुनियावी, रिवायती, रवाजी, रस्मी, खानदानी गुजारी। ऐसी बात है कि नहीं? अल्लाह ताला फरमा रहा है काफिर लोग हमेशा इस शक में रहेंगे, कुरान से शक में रहेंगे, नबी की पैरवी नहीं करेंगे, शक में रहेंगे, सिरातल मुस्तकीम की परवाह नहीं करेंगे, अपनी ख्वाहिशात पर चलेंगे, शक में रहेंगे। काफिर लोग जो हैं उन्हें आखिरत का यकीन नहीं है ना, इसलिए वो नबी की पैरवी नहीं करते, शक में रहेंगे। काफिर लोगों को कहते हैं ना किताब पर भी यकीन नहीं है, इसलिए वो अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं, शक में रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं भाई? सोचिए जरा आप। आगे अल्लाह ताला कहता है यहाँ तक कि कयामत उन पर आ जाए, अचानक आ जाएगी। ये एक अल्लाह कहता है क्या है, ना मुबारक दिन का अजाब उन पर आएगा, अजाबुन यौमिन अकीम। देखिए शुरू में भी अल्लाह ने क़यामत की बात की थी, आप नोट कर रहे हैं बातें अल्लाह की। यहाँ अल्लाह फिर क़यामत की बात कर रहा है। अल्लाह कहता है अगर तूने तैयारी नहीं की तो फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना हज से ना क़यामत से, तुझे तो बस कहते हैं ना तेरा जाना भी अल्लाह कहता है यौमिन अकीम, मनहूस ही होगा, तुझे वहां से भी नहीं कुछ मिलना, क्योंकि तू सिरातल मुस्तकीम पर नहीं है, तू अपनी ख्वाहिशात, शैतानी वसवसात और अपने जज्बात के पीछे है, तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको समझ आ रही है बातें? ये गहरी बातें हैं इसके अंदर। आगे देखिए अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है। उस रोज जब क़यामत का दिन होगा, बादशाही अल्लाह की होगी, तो अल्लाह हमें इशारे से समझा रहा है। देखिए ये भी अल्लाह के इशारे होते हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ के गुजर जाते हैं ना, अल्लाह इशारे से समझा रहा है। उस रोज तो बादशाही अल्लाह की होनी है ना, अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाह, तो आज तू अपनी जिंदगी को कर लेना लिल्लाह। हाँ, बादशाही तो उस दिन अल्लाह की होनी है, वो तो होगी, वो तो हक है, वो तो होकर रहेगी, वो तो अल्लाह ने करनी करनी है, लेकिन जो तेरे करने का काम था वो पीछे गुजरा है ना, कुल इन्ना सलाती नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह,
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لنک دیکھیں آپ للہ کا. اللہ کہتا ہے تو میری اس دن بادشاہی ہونی ہے نا، تو اپنی زندگی جو ہے نا، جینا مرنا اپنا ہر کام للہ کر دے. یومئذ للہ، اس دن بادشاہی، وہ دن اللہ کی حکومت ہونی ہے. تو آج اپنے جسم پر، دل پر، یہ اس لیے کہ میں آپ سے نیت کرواتی ہوں، یہاں سے میں نے سیکھا ہے، بدن پر ہو روح کی حکمرانی. آج کر، اللہ کہتا ہے. پھر نماز میں بیٹھ کے کہنا التحیات للہ. ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، منہ اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں. حرکتیں ساری شیطانی، حرکتیں عادتیں ساری نفسانی ہیں، اور نماز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں للہ التحیات للہ. کیا للہ کیا؟ دنگا فساد للہ کیا، فتنے سارے للہ کیے ہیں، بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں التحیات للہ. اللہ کہتا ہے اس سے پہلے تو پہلے اپنی زندگی، اپنی جینا مرنا، وہ جیسے سورۃ الانعام میں آیت آئی تھی، قل ان الصلاۃ نسکی و محیای و مماتی للہ. تیرا جینا مرنا، تیرا قربانی، تیرا حج، سب کچھ للہ ہونا چاہیے. صرف التحیات للہ نہیں کہنا بیٹھ کے. اور یہ للہ اس لیے کرنا ہے کہ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اور حکومت اللہ کی ہونی ہے، تو آج ہی کر لے، اللہ کہہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گہرے نقطے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح چھوٹی سی بات، دیکھیں للہ ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے. لیکن جو اشارے نہیں لیتے نا، وہ تو کنارے کنارے ہو کے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کنارے سے ہو کے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 57 میں جو لوگ جھٹلاتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ دل کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا، کافر آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کو نہ مانے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے نا، وہ کافر ہوتا ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے شروع میں قرآن پاک کے، اہدنا الصراط المستقیم، زندگی کے تیرا راستہ صراط المستقیم ہونا چاہیے. پھر تیری صحبت انعمت علیہم کی ہونی چاہیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جہاد کر، تجاہدوا فی سبیل اللہ، تاکہ تو جو اعمال کرے نا وہ تقوی والے ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم یہ سب نہیں مانتے نا جو اللہ کہہ رہا ہے، نہ ہم صراط المستقیم پہ چلتے ہیں، نہ ہم انعمت علیہم کی صحبت لیتے ہیں، نہ ہم اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارتے ہیں، نہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، رضی اللہ، نہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، نہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے آگے خود کو جھکاتے ہیں، اسلم لوجہ اللہ، اللہ کے آگے نفس کو جھکاتے نہیں ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش سے روکتے نہیں ہیں. اگر ہم یہ سب نہیں کرتے نا تو ہمارا حال بھی کافروں والا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننا. جیسے شیطان نے، دیکھیں شیطان نے جب اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا نا، تو اللہ کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ کفر ہوتا. اللہ کہتا ہے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، من الکافرین. ایک حکم نہیں مانا تھا اس نے اللہ کا. اور ہم نے تو لا تعداد بے شمار، پتہ ہی نہیں، بلکہ یاد ہی نہیں اللہ کا کوئی حکم بھی تھا میرے لیے ہے. تو اللہ کہتا ہے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، نہیں مانا، انکار کیا ہوا ہے اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات کا. کس شکل میں؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کذبوا جو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، آیاتنا. دیکھیں آگے اللہ نے آیات کا بھی ذکر کیا، بھی آیاتنا. اللہ کہتا ہے جو میری آیات کو نہیں مانتے، اپنی مرضی اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں میں نے یہاں سے سیکھا ہے، قرآن ہمارا گوگل میپ ہونا چاہیے. ہمیں زندگی اکارڈنگ ٹو دا آیات آف قرآن، اکارڈنگ ٹو دا میسج آف قرآن، اکارڈنگ ٹو دا لمٹس، پرنسپلز اینڈ رولز آف قرآن گزارنی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے نا، اگر ہم قرآن کی پیروی نہیں کریں گے، قرآن کے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گے، قرآن کی آیات کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے نا،
تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. آپ کو گہری بات سمجھ آئی ہے؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. ہم کفروا وکذبوا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نفس کی مانتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے اور نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آئے گہرا نکتہ؟ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں نا، وہ نفس کی مانتے ہیں اور شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. ان کو اللہ کہتا ہے کفروا وکذبوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، یعنی پہلے تو منہ موڑتے ہیں اور پھر اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، یعنی الٹ کرتے ہیں، الٹ. ایسے لوگ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین، ذلت والا عذاب. دیکھیں ذرا، ذلت والا عذاب ہے اللہ کہتا ہے. اور پیچھے یاد ہے آپ کو سورۃ الاعراف میں جو آیت گزری ہے، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا نا، اس طرح ایسے لوگ جنت میں کبھی بھی داخل ہو نہیں سکتے. یہ میں آپ سے کہتی ہوں مجرم بن کے نہ جانا، محرم بن کے جانا. اگر حج عمرہ کرنے جا رہے ہو نا، پہلے محرم بنو، پھر احرام پہننا، پھر حرم میں قدم رکھنا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں احرام پہن رہی ہوں، خود میں مجرم ہوں کہ محرم ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کفروا وکذبوا، اگر تم کافر ہو، قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہو نا، وکذبوا بآیاتنا، اور تم میرے آیات کی اور میرے رسول کی پیروی نہیں کرتے نا، تو قرآن کہتا ہے تم مجرم ہو میرے. اور جو مجرم ہے نا، ان کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے عذاب مہین، ذلت والا، اللہ کہتا ہے عذاب ان کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے تیار کر کے. کیونکہ یہ دیکھتے بھی تھے. دیکھیں ذلت والا کیوں، یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ تو ہر آیت کے ہر اینڈ پہ میں نوٹ کرتی ہوں. کہیں اللہ نے لکھا ہوتا ہے عذاب علیم، کہیں عذاب عظیم، یہاں لکھا ہوا ہے عذاب مہین. یہ سب سے برا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے دیکھ کے بھی تو نے نہیں سمجھا، تیرے سامنے آیات تھی، تو نے پھر بھی پیروی نہیں کی نا، تو جیسے تو نے منہ موڑا، اس طرح میں تجھے ذلت دوں گا دوسروں کے سامنے دکھا کے. آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. 57 سے ہم آگے جائیں، پھر آگے 58 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی وقت ہے. یہ اللہ میں بار بار پھر کہتے ہیں نا، ایک طرف اللہ دکھاتا ہے عذاب مہین، پھر اللہ کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے. والذین ہاجروا، ابھی بھی وقت ہے، ہجرت کر لے. وہ سورۃ ہجر یاد ہے آپ کو؟ اس میں یہ ساری باتیں تھی کس کس چیز سے ہجرت کرنی ہے. میں نے ہجرت کرنی ہے، چھوڑنی ہے. ہاجروا فی سبیل اللہ، ابھی بھی وقت ہے. اللہ کہتا ہے میرے رستے میں آ جا. غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، فتنہ، فساد، جھگڑا، تکبر، نافرمانی، قرآن سے روگردانی، رسول کی بے ادبی، سب چھوڑ دے. ان سے ہجرت کر. فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے چل. ثم قتلوا او ماتوا، اللہ کہتا ہے اس کے بعد تم مارے جاؤ یا مر جاؤ. دونوں صورتوں میں کیا اللہ خوشخبری سنا رہا ہے. لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا. دیکھیں آپ نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا، پہلے کون سا رزق تھا آپ کو پتا؟ کریم. اور جو عام لوگوں کو ملتا ہے وہ رزقا معروفا یا رزقا حلال. عام لوگ بےچارے حلال کھا کے تو چلے جاتے ہیں، تو یہ کھا لیا، حلال کھا لیا، لیکن یا معروف کھا لیا، اچھا کھا لیا. لیکن جو اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں چلتے ہیں، لڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ان کے لیے پہلے اللہ کہتا ہے رزقا کریما، اب اللہ کہہ رہا ہے رزقا حسنا. دیکھیں آپ ذرا، یہ درجات ہیں. محسنین، ان کو محسنین کا درجہ بھی دے گا، اور یہ احسان کے مقام والے لوگ ہیں.
اور انہیں رزق جو ملے گا اسی درجے کا رزق ملے گا. دیکھیں جس طرح کا بندہ ہو اسی طرح کی کہتے ہیں نا اس کی شاپنگ ہوتی ہے، جتنی آپ کی پاکٹ ہو اتنی آپ کی شاپنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے رستے میں جنہوں نے ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، قتلو اور ماتو، رستے میں جہاد کے رستے میں تکلیفیں ہمیں آتی ہے نا، جب اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا. دونوں صورتوں میں اللہ کہتا ہے میں انہیں دوں گا رزقاً حسن، اور درجہ دوں گا محسنین کا، اور مقام ملے انہیں، ان کو ملے گا احسان والا، یعنی وہ جو بھی عمل کریں گے نا احسان کے درجے پہ کریں گے. اور یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دیکھیں ذرا، حسنہ گھر بیٹھے نہیں ملتا، میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے سوچا ہوا ہے. حسنہ ہاجرو، پہلے ہجرت کرو، اپنے ماضی سے نکلو، پھر تجاہدو، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور جہاد ایمان کے لیے کرنا ہے، آمن، ایمان کے لیے کرنا ہے. اور آگے وہ دیکھ لیں، وہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یاد ہے، وَتَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا وَأَخْلَصُوا. یہ ہے جی رزقاً حسنہ کا کہتے ہیں نا اجر اور یہ مقام. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت 58 سے آگے ہم چلیں. 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز نہیں، آیت 58 سے آگے دیکھیں 59 میں بھی اللہ انہی کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق حسنہ بھی دوں گا اور پھر انہیں کچھ اور بھی دوں گا. لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اپنی رضا بھی دوں گا. اللہ کہتا ہے میں انہیں ایسے خاص مقامات میں داخل کروں گا جہاں پہ صرف وہ لوگ جائیں گے رضی اللہ، جو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ ان سے راضی ہوا. یہ مقام ہے مقربین کا. یردونہ، اللہ کہتا ہے میں انہیں اس مقام میں داخل کروں گا جو انہیں پسند ہے. دیکھیں جیسے دنیا میں ہم بیٹھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ رضی اللہ دے دے، رضی اللہ تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں حسبی اللہ والا بنا دے، توکل اللہ عطا فرما دے، ذکر اللہ عطا فرما دے، وکفا بربی کا ہادیاں و نصیرہ عطا فرما دے، ہمیں وصبر والا بنا دے، ہمیں شکر والا بنا دے. تو اللہ کہتا ہے میں پھر اینڈ پہ نا انہیں دوں گا یردونہ، جو انہوں نے پسند کیا تھا. آخری اسٹیشن ہمارا، آخری اسٹیشن کیا ہے؟ ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا. یا اللہ تیری رضا. تو اللہ کہتا ہے پھر میں انہیں دوں گا یردونہ، جس سے وہ راضی ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ ذرا گہرا نقطہ نوٹ کریں. یعنی اللہ کہتا ہے دنیا میں وہ مجھے راضی کر کے مجاہدہ کر رہے تھے، تو جب وہ میرے پاس آئیں گے نا تو پھر میں انہیں وہاں پہ داخل کروں گا یردونہ، جہاں پہ وہ راضی ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ مقام، یہ ہماری سوچ فہم شعور سے بہت بلند مقام ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے 65 میں، ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے، ہر چیز اللہ کے نظام کے تابع ہے. تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے میں نے تمہارے لیے بھی ہدایت کا نظام بنایا ہے، صراط المستقیم کا، تقویٰ کا، صحبت کا نظام تیرے لیے بھی بنایا ہے. تو بھی اس نظام کی پیروی کر، قرآن کی پیروی کر، اسلام کی پیروی کر، نبی کی پیروی کر. جس طرح ہر چیز کے لیے نظام ہے نا ہدایت کا، اس طرح تیرے لیے بھی ہے. آگے دیکھیں 72 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے جو کافر اور منکر ہیں، آیات سن کر ان کے چہروں پر ناپسندیدگی آتی ہے. دیکھیں ذرا میں حیران ہوں. اللہ کہتا ہے جو لوگ من کے کافر اور منافق ہیں نا، دیکھیں ہم کہتے ہیں نیتیں کسی کو نہیں پتا، اللہ تو نیتیں بتا رہا ہے. چھپا ہوا میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ہم خود سے ہی بے خبر ہیں، ورنہ تو کچھ چھپا ہوا ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ، یعنی جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں نا، کن لوگوں کو؟ جو منافق اور کافر ہیں، جو ظالم ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے چہرے پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے فی وجوہ للذین کفروا المنکر، جو کافر ہیں، منافق ہیں، منکر ہیں، ان کے چہرے اللہ کہتا ہے بگڑ جاتے ہیں. وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں بات لگائی جا رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے. ان کے چہرے تو بگڑ جاتے ہیں. چہروں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو. دیکھیں کیسے کیسے اللہ
منافقوں کی اور منکروں کی پہچان ہمیں کرواتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے وہ آیت کے اندر جو نصیحت ہوتی ہے اس سے اپنی اصلاح اور فلاح نہیں کرتے، وہ مائنڈ کرتے ہیں. بھئی ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہمیں لگایا گیا ہے، ہمیں بات کہی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے ان کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک تو ان کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمہیں نظر آ جاتا ہے کہ انہیں برا لگ رہا ہے. پھر دوسرا اللہ کہتا ہے کیا، ان کا دل ایسے ہوتا ہے قریب ہے کہ وہ حملہ ہی کر دیں تم پر. یہ دیکھیں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. اللہ کہتا ہے ان کا بس نہیں چلتا، وہ جو آیتیں پڑھ کے انہیں سنا رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر حملہ آوری ہو جائے. اللہ تیری شان، دیکھیں ذرا ہیں کیا کیا اللہ بتا رہا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یتلون علیہم آیاتنا، جو انہیں آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے نا ان کا بس نہیں چلتا کہ اس کے اوپر حملہ آوری ہو جائے، اتنا انہیں غصہ آ رہا ہوتا. اللہ دیکھیں جو آیتیں سن کر بھی جس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت نہ آئے اس کا کیا بنے گا اس بندے کا. جو سنانے والے پہ غصہ کر رہا ہو، اس اندر سے ابل رہا ہو، اس کا کیا بنے گا. اس آیت میں لکھا ہوا قریب ہے، اللہ کہتا ہے قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر ہی حملہ کر دیں. اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، یہ جو اس طرح کی حالت والے لوگ ہیں نا ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں. کہ آج تمہیں آیتیں بری لگ رہی ہیں نا، آج تمہیں سمجھنا اور تزکیہ کرنا برا لگ رہا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس سے بھی بری چیز بتاؤں میں تمہیں. کیا ہے کیا ہے اللہ کہتا ہے بتاؤں. افانبئکم بشر من ذالکم، اس سے بری چیز پتا کیا ہے، النار، وہ آگ جس میں تو جلے گا. آج تو غصے کی آگ میں جل رہا ہے نا، آج تو غضب کی آگ میں جل رہا ہے نا، تو بڑا کھول رہا ہے تو. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی بری چیز تیرے لیے میں نے تیار کی ہوئی ہے. النار وعد اللہ، اللہ کہتا ہے تجھ سے وعدہ ہے اللہ کا. تو حق کا وعدہ نہیں لے رہا نا، یہ قرآن حق کا وعدہ ہے نا، تجھے برا لگ رہا ہے نا. اللہ کہتا ہے پھر آگے سن لے، تیرے لیے آگ کا وعد اللہ وعدہ ہے. الذین کفروا، جو آیات کو سے کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے. یہ سب ایک کیٹیگری ہے. وبئس المصیر، اللہ کہتا ہے بہت ہی برا ان کا لوٹنا ہے، بہت ہی برا ان کا ٹھکانہ ہوگا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 73 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، یہ کس کی پوجا کر رہے ہیں. اتنی جو جس کے پیچھے یہ لگے ہوئے، اللہ کہتا ہے یہ تو اتنی بے بس چیزیں ہیں یہ بت، کہ اگر یہ تو مکھی سے بھی زیادہ ان کا برا حال ہے کہ کوئی چیز اگر یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر مکھی کوئی چیز بلکہ ان سے لے جائے تو اس سے لے بھی نہیں سکتے واپس. اتنے یہ بے بس ان کے بت ہیں کہ اللہ دیکھیں مکھی کی مثال سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. یہ جو بت ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی کچھ لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. اتنے بے یار و مددگار بے بس ان کے بت ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے یہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ نفس پرستی نہ کر. یہ جو تیرا نفس ہے نا، تیرا نفس، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تیرے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تیرے نفس نے تجھے کچھ نہیں دلانا، بلکہ نفس کو تو کہا جائے گا ذق، چکھ اب عذاب کا مزہ، عذاب کا مزہ چکھ. یہ تو جو نفس کی پیروی کرتا تھا نا، اب عذاب کا مزہ چکھ. اسی نفس کو پہلے موت کا مزہ چکھایا جائے گا، پھر اسی نفس کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. آخری آیت، بس بات اب ختم ہونے جا رہی ہے. یہ سارا دیکھیں یہ حج کی تیاری ہے جو اللہ نے ہماری کروائی ہے. آگے 74 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. مطلب کیا؟ نہ اللہ کی خشیت، نہ اللہ کی چاہت، نہ اللہ کی اطاعت، نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کی تڑپ، نہ اللہ کی قربت، کچھ بھی نہیں لوگوں نے کیا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لوگ اپنے خاندانوں، اپنے گھر کے ساز و سامان، اپنی نسلوں، اولادوں
اور زینتوں اور چاہتوں کی محبتوں میں اتنے بٹے ہوئے ہیں، اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے کہا تھا شد حب للہ، اللہ نے تو کہا تھا اللہ سے شدید محبت کرو، لیکن اللہ کہتا ہے اکثر لوگوں نے، یعنی زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، پہچاننا ہی نہیں، رب کو پہچاننا ہی نہیں، نہ جانا، نہ پہچانا، نہ مانا، نہ اس کی قدر کی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یعنی اللہ اس آیت کے اندر بھی دیکھیں ایک نقطہ ہے، یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے اگر تم نے آج میری قدر نہیں نہ کی تو پھر سوچ لو تمہاری قدر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بین الآیت میسج ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی قدر نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اس آیت کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بھئی اللہ کہہ رہا ہے میری قدر نہیں کی کسی نے، یہ نہیں پتا ہوتا اس کے اندر میسج کیا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 75 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ فرشتوں اور انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ یستفی، اللہ کہتا ہے میں چن لیتا ہوں، من الملائکتی فرشتوں میں سے بھی، اور رسولن ومن الناس اور انسانوں میں بھی اللہ کہتا ہے میں چنتا ہوں۔ جنہیں اللہ چنتا ہے نا پھر وہ اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا، اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے حق کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، اللہ یستفی، اللہ نے انہیں چنا ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی گہری آیت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، جب تک اللہ نہ چنے اللہ کہتا ہے میرے دین کو پھیلانے کا اور پہنچانے کا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسے اللہ چنے گا نا، پہلے یہ گہری بات نوٹ کریں، اللہ یستفی، جسے اللہ چنے گا نا، اور پیچھے آپ میرے ساتھ آیتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو چنے جاتے ہیں ان کے مجاہدے ہوتے ہیں، ان کی محنتیں، آزمائشیں، ریاضتیں، انہیں پہلے کہتے ہیں نا مجاہدوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، انہیں پھر کندن بنا کے نکالا جاتا ہے، پھر انہیں کسی سانچے میں اللہ اپنی پسند کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ یستفی، پھر اللہ ان کو چنتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جن کی تربیت اللہ کرتا ہے، یجتبی، پہلے اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، پھر اللہ انہیں یستفی اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ سمجھو 2 کتابیں پڑھ کے تو 2 لفظ پڑھ کے تو میں بھی چڑھ کے بیٹھ جاؤں، نہیں، اس کا بہت لمبا 40 سال کا، آپ دیکھ لیں اتنے انبیاء کا ہم نے حال پڑھا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ویسے چنتا ہے، یا جتبی اپنے جس کمیونٹی میں ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کی تربیت انہیں مشکل ترین حالات سے گزارتا ہے۔ دیکھیں جنہیں اللہ چنتا ہے نا انہیں اللہ مشکل ترین حالات، مشکل ترین واقعات، مشکل ترین آزمائشیں، مشکل ترین ان کے زندگی کے معاملات، سب ان کا مشکل ترین ہوتا ہے، لیکن اسی طرح اللہ انہیں مثال بناتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خاص کہتے ہیں نا اپنی طرف سے مال عطا فرماتا ہے، مثال اور مال اور کال اور حال والے ہوتے ہیں وہ یجتبی، جنہیں اللہ نے چنا ہوتا ہے، پھر یستفی ہوتے ہیں وہ، پھر یستفی جب ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وہ میرا پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ حکمت سے، معرفت سے لوگوں کے اندر تزکیہ اور طہارت کا نور اتارتے ہیں، حکمت اور نصیحت کی باتیں ان کی اثر کرتی ہیں جنہیں اللہ نے یجتبی یستفی بنایا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں 75 آیت سے آگے ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، 77 میں، اب میں بس چن کے جا رہی ہوں کیونکہ خاص جو پیغامات ہیں، اے ایمان والو رکوع کرو، 77 میں اللہ تعالیٰ خاص میسج دے رہا ہے، اے ایمان والو، پہلے تو ایمان والے بنو، ایمان والا بننے کے لیے پورا مجاہدہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا اشارہ آپ کو میں نے کتنی بار بتایا ہوا ہے، ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت، فساد، جھگڑا، تکبر، ریاکاری سب چھوڑو، مسلمین بنو، متقین بنو، پھر ایمان والے بنو۔
یہاں اللہ جن سے مخاطب ہے، یہ دیکھیں یہ حج کی تیاری ہے، ایمان والے بنو۔ ایمان والا کا مطلب ہوتا ہے حق والا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے رکوع کرو، رکوع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت میں رہو۔ واسجدو، سجدہ کرو۔ کون سا سجدہ؟ محبت والا سجدہ، قربت والا سجدہ۔ واعبدو، پھر اللہ کہتا ہے تمہاری عبادت قبول ہوگی، تم عبدیت کے درجے پر، عبادت کے مقام پر پہنچو گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ یہ ترتیب دیکھیں، میں آپ کو ترتیب سمجھا رہی ہوں۔ وَفْعَلُ الْخَيْرِ، پھر اللہ کہتا ہے اچھے کام جو تم عامل الصالحات کرتے ہو نا، وہ پھر قبول ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے کتنے مراحل، کتنے درجے، کتنی شرائط، کتنے اصول و ضوابط، کتنی حدود و قیود ہیں۔ اعمال کو قبولیت تک لے جانے کے لیے وَفْعَلُ الْخَيْرِ تک پہنچنے سے پہلے کتنے مراحل اللہ نے بتائے ہیں۔ مجاہدہ کرو، ایمان والے بنو، اطاعت والے بنو، میری قربت والے بنو، میرے خالص بندے، مخلصین لہ الدین، خالص میرے بندے بن جاؤ، من پاک نیت صاف، اشد حبا للہ۔ پھر اللہ کہتا ہے وَفْعَلُ الْخَيْرِ، اب نیک عمل کر، اچھے کام کر، لعلکم تفلحون، تو تجھے ملے گی فلاح۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ جو روز مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، وہ اس فلاح کی طرف آپ کو بلا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو نہ فلاح کا پتہ ہے، نہ صلاح کا پتہ ہے، نہ ہم فلاح کی طرف آتے ہیں، نہ صلاح کی طرف آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ویسے آگے دیکھیں، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم بے خبر لوگ ہیں۔ آگے دیکھیں آخری آیت، اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے۔ آخری آیت میں بھی دیکھیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر فلاح لینی ہے، اصلاح لینی ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور جہاد ایسا نہیں کرنا جو اب میرا دل کیا، جو ہم نے جہاد بنایا ہوا ہے۔ میں ایک دن آئی تھی، اس دن میں بڑا جہاد کیا، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا جہاد بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری قدر ہی نہیں کی آپ نے۔ اللہ تو شکوہ کر رہا ہے اور ہم چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے میری قدر ہی نہیں کی۔ اسی طرح دیکھیں ہمارا جہاد بھی اسی طرح، ایک دن آ کے ہم سمجھتے ہیں، ایک دن بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں اس دن میں نے بڑا جہاد کیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جاہدو فی اللہ حق جہاد، جہاد ایسا کر جو حق ہے جہاد کرنے کا، یعنی تیری پوری زندگی تو مجاہد بن جائے، حق کا مجاہد بن جائے۔ یہی تو دیکھیں نماز میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے، حق کے مجاہد بن جاؤ۔ کہاں تک جہاد کرو؟ قیام حق پر، جھکنا اطاعت حق پر، اللہ کی قربت تک جہاد کرو، پھر اللہ کے فقیر بننے تک جہاد کرو، قیام کے لیے جہاد کرو، اطاعت کے لیے جہاد کرو، اللہ کی قربت کے لیے جہاد کرو، اللہ کے منگتے بننے کے لیے جہاد کرو۔ لیکن ہمیں ہے شعور، دیکھیں کہاں تک جہاد کرنا ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد کرو، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین میں تنگی نہیں کی۔ اگر تم جہاد کرو گے نا تو اللہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں تمہیں وَاجْتَبَاكُمْ، پھر میں تمہیں چن لوں گا۔ دیکھیں پیچھے آیا تھا ہستفا، اب اللہ کہہ رہا ہے واجتبا سے ہستفا بنتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا، پھر اللہ انہیں مجاہدوں سے گزار کر پھر انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے استفا، پھر میں چن لیتا ہوں۔ بیٹھے بٹھائے نہیں اللہ چنتا کہ آپ گھر بیٹھے ہیں تو اللہ نے چن لیا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ نہ ایک دن آنے سے جہاد ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے جب تم ایمان والے بنو گے، جب تم جہاد کرو گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں چن لوں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کوئی تنگی بھی نہیں تمہارے اوپر آئے گی، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
پھر اللہ کہتا ہے تم یاد رکھو تمہارا پہلا نام ہوا سماکم المسلمین، تم مسلمان بن کے دنیا میں نے تمہیں وعدہ دے کے بھیجا ہے دین ابراہیم پر، الست بربکم، تب تم دنیا میں آئے ہو نا اللہ کو وعدہ دے کے، دیکھیں ہر جو روح آتی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے، آپ کو پتہ، آگے آ کے وہ حالات واقعات اور معاملات میں پڑھ کے کوئی منافق ہو جاتا ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں مسلمان ہی بنا کے بھیجا تھا، آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تمہارے باپ دادا کا دین پسند کیا، اس نے پہلی یعنی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے پیغمبر تمہارے شاہد ہیں، گواہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس لیے جب ہم کلاس شروع کرتے ہیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے شاہد ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر رہے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں محبت کا کہتے ہیں نا ہدیہ پیش کرتے ہیں، مؤدبانہ اور مسکینانہ اور عاجزانہ اور محبوبانہ درود پاک کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے میں نے سیکھا ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہو اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ جو امت محمدیہ ہے یہ دوسری امتوں پر گواہ ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنے گواہ نہیں ہیں تو ہم دوسروں کے گواہ کیسے ہوں گے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو، دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس دین کی حدود میں زندگی گزارو، اللہ کہہ رہا ہے حدود میں زندگی گزارو۔ پیچھے آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن بھی دیکھیں اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ دین بھی اللہ کی مضبوط رسی ہے، جب ہم اس کو تھام لیں گے تو ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے پھر نعم المولا و نعم النصیر، تم تھامو قرآن اور قرآن والے کو تو تمہیں مل جائے گا نعم المولا نعم النصیر۔ دیکھیں یہ حج کی تیاری ہے، یہ حج کی تیاری ہے ساری، میں آپ کو بتاؤں حج کی تیاری کیا ہے؟ اب میں آپ کو دو لفظوں میں بتاؤں، جہالت سے نکلو، ظلمت سے نکلو، غفلت، منافقت، جھگڑا، فساد، تکبر، حسد، کینہ، بغض چھوڑو، مسلم متقی امتی، عاجزی والے، دلگیری والے، زاری والے، سادگی والے، مسکینی والے، فقیری والے، حضوری والے بنو، یعنی مسلمین سے متقین، متقین سے مومنین، مومنین سے مجاہدین، مجاہدین سے صالحین، صالحین سے محسنین کے درجے پر تمہیں ہونا چاہیے جب تم حج کے لیے جاؤ۔ یہ ہے محرم، جو محسن ہوگا وہ محرم ہوگا اور وہی پھر حج کے لیے تیار ہوگا۔ سوچیں آپ ذرا، اور ہم کس طرح حج کر کے آتے ہیں؟ یہ تیاری ہے ہمارے اندر یہ تو حاصل کیا ہے؟ پورے اس پارے کا حاصل ہمیں یہ ہوا کہ فقیری والے بن جاؤ۔ دیکھیں انبیاء بھی فقیری والے تھے، موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے انما انزلنا الیہ من خیر فقیر، بما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، خیر کا فقیر ہوں، میں خیر کا فقیر ہوں، تو فقیری والے بن جاؤ اور جھگڑا اور دنگا فساد چھوڑ دو، بس فقیری اختیار کرو۔ اور فقیری میں سب کچھ ہوتا ہے، دلگیری، عاجزی، زاری، سادگی، مسکینی، پھر فقیری۔ جب ہم فقیری والے ہو جائیں گے نا تو پھر ہم حضوری حج کے قابل، حضوری سے پھر حاضری، حضوری سے پھر حاضری کے قابل، لبیک اللہم لبیک،